بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف جی نیوز۔ آج بڑی مدت کے بعد دوبارہ لائیو آنے کا موقع ملا اور آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے بارٹر ٹریڈ۔ وہ اس سے پہلے میں نے ایک دو مفصل ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے پیش کی تھی، لیکن اب اس کی مزید ضرورت پیش آ رہی ہے چونکہ سپر طاقتوں نے ایران پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور ایران کو لامحدود پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے کوئی بین الاقوامی بینک ایران میں نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ دنیا بھر کا بینکنگ نظام جو سسٹم ہے، انٹرنیشنل سسٹم، وہ کٹ آف ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں تجارت میں جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ یہاں بالکل نہیں ہو رہی۔ یہ باتیں ہم بارہا دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اپنے چینل کے اوپر، بلکہ دوسرے دوست احباب بھی اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان دو ملکوں نے، پاکستان، خصوصاً میں ایران کی بات کر رہا ہوں، پاکستان اور ایران کے دو سیاسی اکابرین نے، حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بارڈر جو ہے سانجھے ہیں، تو امریکی پابندیاں بھی ہیں، تو اب ڈالر تو ہو نہیں سکتا، ڈالر کی ادائیگیاں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ بینکنگ سسٹم ہے، لیٹر آف کریڈٹ پہ کام ہی نہیں ہو رہا، اور ایل سی پہ جب کام نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ بارٹر ٹریڈ کو متعارف کروایا ہے۔ یہ بارٹر ٹریڈ کیا چیز ہے؟ کئی دوست جانتے ہیں، کئی دوست نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس کو آج کے چونکہ موضوع یہی ہے پاکستان ایران بارٹر ٹریڈ، تو اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایسا تجارتی نظام ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان سامان کے بدلے سامان کا تبادلہ کیا جاتا ہے، یعنی بغیر نقدی رقم یا ڈالر کے ادائیگیوں کے بغیر، یعنی کیش پیمنٹ کے علاوہ جس میں پیسہ انوالو نہیں ہوگا۔ یہ نظام خاص طور پر پابندیوں کی وجہ سے ایران کے ساتھ مالی لین دین میں مشکلات کے پیش نظر یہ معاہدہ کیا گیا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث بینکنگ اور ڈالر میں تجارت تقریباً ناممکن ہو گئی۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے میری یہ گفتگو سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم سوال جواب کا سیشن بھی شروع کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث بینکنگ اور ڈالر میں تجارت تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے پاکستان اور ایران نے بارٹر ٹریڈ سسٹم متعارف کروایا ہے تاکہ دونوں ممالک پابندیوں سے ہٹ کر باہمی زمینی تجارت جاری رکھ سکیں۔
یہ نظام جو تھا، یہ جو معاہدہ تھا، یہ مئی 2023 میں باقاعدہ فعال ہوا، یعنی اس کو سائن کیے گئے پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر نے اس کو باقاعدہ سائن کیے، معاہدہ بارٹر ٹریڈ بٹوین پاکستان اینڈ ایران۔ یہ تو تھی کہ بارٹر ٹریڈ، وٹ از دی میننگ آف بارٹر ٹریڈ۔ اب یہ بڑا لمبا چوڑا معاہدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا پہلے کہ بارٹر ٹریڈ میں پیسہ انوالو نہیں ہے، سامان، جنس، پروڈکٹ آپ بھیجیں ان کو، ایران کو، ایرانی تاجروں کو، اور وہاں سے اتنی مالیت کی آپ پروڈکٹ پاکستان لے کے آئیں، یا وہ آپ سے کوئی چیز منگواتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں جس میں پیسہ یہ جنس سے جنس ہے۔ اب اس میں کیا ممکنہ اشیاء ہیں، گڈس ہیں جو لسٹ میں موجود ہیں، اس کے بریکی تو وہ معاہدہ اور وہ لسٹ پڑھ کے ہی آپ کو مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں، پیٹرولیم مصنوعات میں 200-250 آئٹمیں موجود ہیں۔ پاکستان سے ایران جانے والے ممکنہ اشیاء، گڈس، چاول ہیں، رائس، جو آج سے نہیں جا رہے، مدتوں سے جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں۔ یہ چاول ٹریڈ صفحے اول میں بارٹر ٹریڈ میں موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو تجارت کرتا ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فروٹ۔ یہ فروٹ فریش فروٹ بھی ہیں اور ڈرائی فروٹ بھی ہیں، اور پھر سبزیاں، خصوصاً آم، کنوں اور پیاز۔ رامسر کا کنوں اگر آپ دیکھیں تو آدھا کلو کا، شہ سے بھی میٹھا رامسر کا کنوں۔ ہمارے پاکستان میں بے شمار کنوں کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن رامسر کا تمام دنیا میں، ایران کا شہر ہے رامسر، مازندران کے پاس شمال میں۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان سے جو جاتی ہے وہ کھیلوں کا سامان، سپورٹس گڈس۔ اس کے بعد سرجیکل گڈس بے شمار ایران جاتی ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں، بھجواتے ہیں، جسے آلات جراحی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکسٹائل مصنوعات، پارچہ چار۔ یہ تو پاکستان سے ایران ممکنہ اشیاء کی لسٹ اس میں ہے، اس کے اندر سب سبجیکٹ بے شمار ہیں۔ اب ایران سے پاکستان آنے والی ممکنہ اشیاء کیا ہیں؟ وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات۔ جیسے میں پہلے ذکر کر گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 200-250 آئٹمیں ہیں۔ جو چیز بھی پیٹرولیم سے بنی ہے، پیٹرول سے بنتی ہے، پلاسٹک ہے، پلاسٹک کے برتن ہیں، پلاسٹک سے دوسری اشیاء ہیں، وہ ساری اس لسٹ میں پیٹرولیم مصنوعات میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ ایل پی جی گیس اور پیٹرول چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت نہیں ہے، اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے، اور وہ بڑی ہائی پروفائل بزنس ہے۔ ایل پی جی بھی بڑی ہائی پروفائل بزنس ہے۔ اس کے بعد ایران سے بجلی آتی ہے، جو بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے لیے ہے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھجور ہے جو ایران سے آتی ہے، لوہا، سٹیل اور تعمیراتی میٹیریل۔ پھر اس کے بعد فرٹیلائزرز یعنی کھاد، یہ ایران پاکستان کو پروڈیوس کرتا ہے، اور بے شمار سستی۔ یہ چیدہ میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے موٹے موٹے عنوان کے ساتھ۔ اس کے اندر وہ باقاعدہ ایک
بارٹر ٹریڈ کی جو ہے نا وہ لسٹ ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، وہ لسٹ کے اندر آپ کو بے شمار آئٹمیں آپ کو ملیں گی۔ اب اس میں بارٹر ٹریڈ کے اوپر کہتے ہیں کہ تجارت کس پوائنٹ سے کرنی ہے، یعنی کون سے بارڈر پہ ہے۔ تو 3 بارڈر انہوں نے ڈکلیئر کیے، جو اب ریسنٹلی آرڈر کیے ہے وہ پنجگور کا چوتھا بارڈر، وہ بھی انہوں نے بارڈر ٹریڈ کے لیے کھول دیا۔ پاکستان اور ایران کے 3 سرحدی بارڈر ہیں، پوائنٹس ہیں جہاں سے بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مند بارڈر ہے، بلوچستان گیچ کے پاس، وہ کراچی سے آگے۔ دوسرا گنبد رمضان بارڈر ہے، جس میں آج کل لوگ جا رہے ہیں، وہ تو آج کل تو ویسے ڈپارچر بند کیا ہوا ہے، تو یہ وہ رمضان گبد بارڈر ہے گوادر کے پاس۔ اور تیسرا ہے کرم ایجنسی کے قریب جالگی، کرم ایجنسی کے پاس جالگی ہے۔ یہ 3 بارڈر، اور آپ پنجگور بھی، وہاں سے بھی آپ بارٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ تجارت پاکستان کی وزارت تجارت یعنی منسٹری آف کامرس اور ایران کے متعلقہ حکام کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تمام لین دین بارٹر ٹریڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ذریعے مجاز تاجروں کو دیا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تمام لین دین بارٹر ٹریڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، مجاز تاجران کو دیا جاتا ہے جو اس کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، جو اپنے تمام فلفل کرنے کے بعد اپنے بارٹر ٹریڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اور ہر شے کی قیمت $، ویلیو میں طے کی جاتی ہے، مگر ادائیگی سامان کے ذریعے ہوتی ہے، پیسوں کے ذریعے نہیں ہوتی۔ ویلیو اس کی نکالی جاتی ہے کہ یہ $10,000 کی ویلیو کا ہے، ہم نے یہاں سے چاول $10,000، $15,000، $20,000 کے چاول، اتنا وزن، اور یہ ہم نے بھیجے، اور ہمیں $10,000 کے عوض میں جو چیزیں وہاں کے ریٹ جو آپ نے نیگوسیشن کر کے ان سے طے کیے ہوتے ہیں، تو اس ویلیو کے برابر آتا ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود تجارت ممکن ہے۔ ابے دیکھیں قانونی، اس سے امریکی پابندیوں کے باوجود تجارت ممکن ہو جاتی ہے، یہ قانونی پوزیشن، قانونی تجارت ہے۔ سرحدی معیشت مضبوط ہوتی ہے، جب آپ قانونی تجارت کرتے ہیں تو سرحدی معیشت مضبوط ہوتی ہے، سمگلنگ میں کمی آتی ہے۔ وہ جو بیرے باز نہیں ہوتے جو سامان اٹھاتے ہیں اور جناب وہاں پہ بارڈر کراس کیا اور اس طرف لے گئے، وہ سمگلنگ جو ہے نا اس میں کمی ہوتی ہے۔ وہ آج تک یہ سمگلنگ رکی تو نہیں ہے، 50-60 سال مدت ہو گئی ہے، تو وہ پھیرے بازی ابھی بھی چل رہی ہے، اس کو سمگلنگ کہا جاتا ہے، جس کو میں نے بارہا دفعہ آپ کی خدمت میں یہ کہا تھا۔ دونوں ممالک کے تاجروں کو مقامی کرنسی پر انحصار نہیں ہوتا، یعنی اس چیز کا فکر نہیں ہے کہ جناب ہم نے وہاں پہ 1 کروڑ روپیہ بھیجنا ہے تو کیسے بھیجیں، بینکنگ نظام ہی نہیں ہے، وہ پھر دوسرے راستے، دبئی کے راستے، انہوں نے بینک کھولا ہوتا ہے، تو اس طرف سے وہ پیسے بھیجتے ہیں۔ تو بارٹر ٹریڈ میں پیسے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جنس بھیجیں اور اس کو $، کے مطابق اس کی ویلیویشن کریں، اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس معاہدے کو فل کریں، اور پھر آپ وہاں سے
खजूरें मंगवाएं, और लोहा मंगवाएं, स्टील मंगवाएं, खादें मंगवाएं, जो भी आपको इस लिस्ट में मौजूद है वो आप उतनी वैल्यू के मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस भी तो होते हैं दोस्तों। चैलेंजेस क्या है? अशिया की कीमत और मिकदार में तवाज़न बरकरार रखना मुश्किल होता है। अशिया की कीमत और मिकदार में तवाज़न, ये इसकी कीमत इतनी है, इसका मिकदार इतनी है, इसको बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ये चैलेंजेस है इस बार्टर ट्रेड। कस्टम क्लियरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के मसाइल। आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जानते हैं, तो एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लोग एलसी खुलाने के बाद अंडर इनवाइस करते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझता है ना, वो समझ जाए, मेरी बात को फॉलो कर गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर इनवाइस। तो उससे इनके कस्टम बचता है। लेकिन ये गैर कानूनी है। हमारे लॉ में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लॉ में, अंडर इनवाइस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना गैर कानूनी है। लेकिन अहबाब करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि उनके मुल्कों में टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चैलेंजेस हैं कि कस्टम क्लियरेंस की प्रॉब्लम है इस वक्त, और क्वालिटी कंट्रोल के मसाइल हैं, और बाज़ औक़ात बैंकारी रिकॉर्ड ना होने की वजह से शफाफियत पर सवाल उठता है। एलसी के ऊपर जब आप काम करते हैं दूसरे मुल्क, मसलन चाइना से एलसी के ज़रिए मंगवाते हैं, दूसरे मुल्कों से एलसी के ज़रिए काम करते हैं, तो बैंक इन्वॉल्व होता है, आपका बैंक और उधर उनका बैंक। और वो ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड चेक करता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है। ये बैंक की जिम्मेदारी होती है, जिस बैंक में आपने लेटर ऑफ क्रेडिट खोला होता है, एलसी खोली होती है। तो वो ये सारी इत्मीनान करके उस अगले बैंक को वो इतला करता है, और फिर वो उसके मुताबिक जाती है, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन बार्टर ट्रेड में ये चैलेंजेस है। सिर्फ वही अशिया, गुड्स शामिल होंगी जो हुकूमत ने नोटिफाई की होंगी, यानी अलाउड कम्युनिटी लिस्ट में। और इस फहरिस्त में खुराक, ज़री मसनूआत, मादनियात, पेट्रोलियम और बुनियादी अशिया शामिल हैं। तजारत सिर्फ सरकारी बार्डर पॉइंट से ही होंगे, और तमाम अशिया की कीमत US डॉलर वैल्यू में ज़ाहिर करना लाजमी है ताकि तवाज़न बरकरार रहे। ये तो एक तायराना जायज़ा था जो मैंने बार्टर ट्रेड के बारे में आपको दोस्तों को बताया। अब ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। अभी इसमें आगे मरहले हैं कि पाक ईरान बार्टर ट्रेड रजिस्ट्रेशन का वो जो सर्टिफिकेट की मैंने जिक्र किया था, वो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है, मरहला वाइज तरीक़ाकार क्या है, वजारत तजारत हमें क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी TDAP, ये क्या हैं, किन इदारों के पास जाना है, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने हासिल करना है। वो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इसका जिक्र करेंगे। ये तो थी मेरी शुरुआत में जो गुफ्तगू थी। अब मैं दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। शेख साहब आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शेख। जी जी ऐसा ही है, माशाल्लाह। ये वर्ल्ड
رائس ایکسپورٹ کو ایران میں، اجی رائس تو بارٹر ٹریڈ میں شامل ہے، اور یہ فرسٹ لسٹ کے اوپر ہے رائس، بے شمار کام ہے، آپ جتنے مرضی کنٹینر بارٹر ٹریڈ کے ذریعے کریں، دوسری ایکسپورٹ پہ نہ جائیں، سمال ٹریڈ پہ نہ جائیں، پھنس جائیں گے آپ۔ رائس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، رائس آپ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے انہیں بھیجیں اور وہاں سے پروڈکٹ جو ہے وہ لے کے آئیں پاکستان میں۔ تو رائس کائنات کا چاول جو ہے، چونکہ میں تو ایران میں گھوم پھر کے آیا ہوں، میں تو اس کے اوپر دکانوں کے اوپر بھی اور ہول سیلروں سے بھی اور ساروں سے مل کے آیا ہوں، تو کائنات پتہ نہیں 20-21 ہے، سپر کائنات، وہ بڑا چلتا ہے وہاں پہ چاول، اور اس کی پرائس بھی اچھی مل جاتی ہے، اور وہ زیادہ تر ہم تو یہاں سے بھیجتے ہیں نا، وہ 40 کلو کی بوری میں رائس بھر کے بھیجتے ہیں، تو آپ بھیج سکتے ہیں، تو وہ پھر اس کو 5 kg میں اور 10 kg میں 5 kg کے بیگز بناتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ آپ 5-5 kg کے بیگ بنا کے ہمیں بھیجیں، تو وہ تمام اس کے اوپر جو بھی ایکسپینڈیچر آتا ہے، جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے ان سے پرائس میں لینا ہوتا ہے نا، چاہے آپ 40 kg کی پوری بوری ماندی بوری دی بجائے تسی 5-5 kg دے بیگ بنا دیو، ہمارے یہاں پہ سستے ہیں، اور اگر نہیں تو وہ خود اپنا بنا لیتے ہیں، اپنی کمپنی کا مارکہ لگا دیتے ہیں، اور 5 kg کے کھلے بھی سیل ہوتے ہیں، لیکن یہ 5 kg کا بیگ جو ہے نا، یہ جلدی ان کا سیل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے رائس کے بارے میں، چاول کے بارے میں۔ بارٹر ٹریڈ کا سلسلہ تو ابھی چل رہا ہے، ہم گفتگو کرتے جائیں گے، ابھی ہم تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لائیو ہیں۔ ایک جو موضوع میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایران کی پارلیمنٹ نے اپنی کرنسی سے 4 صفر حذف کر دیے ہیں، یعنی 4 زیرو ڈیلیٹ کر دیے۔ یہ دیکھیں میرے پاس ہے ان کا یہ ایک نوٹ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں 1 2 3 4 6 زیرو ہیں اس کے اوپر، یہ 1 ملین ریال ہے، 1 لاکھ تمن کا، یہ 1 لاکھ تمن ہے، اور 1 ملین ریال ہے۔ اب اس کے اگر آپ 4 صفر کو حذف کر دیں تو پیچھے آپ کے پاس اس طرف، تو پیچھے آپ کے پاس 100 رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ادھر بھی دیکھیں، یہ دیکھیں یہ 100 تمن ہے، یہ اپنی کرنسی کے اوپر یہ 2 ملین کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے اپنی کرنسی کے اوپر ریال پہلے لکھا ہوا تھا، اور اسی پہ وہ ریالوں میں گفتگو، یہ 10 ریال 1 تمن کے برابر ہوتا ہے، یعنی ریال اکائی چھوٹی ہے۔ تو جب ان کے افراط زر ہو گئی تھی اور کرنسی کی بہت ڈی ویلیویشن ہو گئی تھی، ڈی ویلیویٹ ہو گیا تھا ڈالر کے مقابلے میں اور دنیا کے دیگر کرنسیوں کے سامنے، پاکستان میں ہم 1,000 روپیہ دیتے تھے، تو ہمیں اس کا آج کل تقریباً ہمیں
4 لاکھ تمن ملتا ہے، اور 1,25,100,000 کا اب ہو گیا. تو ایرانی کرنسی ڈی ویلیویشن ہوگی افراط زر کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں افراط زر ہوگی نا، وہاں پہ مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی. تو انہوں نے پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے منظوری بھی دے دی اس بل پہ کہ یہ 4 صفر کو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرو اور کرنسی کو تمن لے کے آؤ. تو دیکھیں یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، مہنگائی پہ قابو پاتے ہیں. اگر یہ اصلاحات مزید اس کے بارے میں کرتے رہیں گے، اور ہمیں کبھی امکان ہے، امید ہے کہ ایرانی گورنمنٹ سنسیئر ہے اپنی عوام کے ساتھ، تو وہ اصلاحات لائے گی. یہ دوست آ رہے ہیں تو میسج کریں، مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہو. شروع میں نے اپنا انٹرو دیا ہے بارٹر ٹریڈ کے اوپر، اور اس پہ جن دوستوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کریں، میں بیٹھا ہوا ہوں. جی رائس کی پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے اگر 8 سے 10 گڈی جاتی ہیں، تو بارٹر ٹریڈ میں کیسے مینیج کریں گے؟ کوئی اور سلوشن بتائیں. دیکھیں جی، بارٹر ٹریڈ میں سلوشن تو وہی ہے کہ اس میں کرنسی انوالو نہیں ہے. چاہے آپ 10 کنٹینر بھیجتے ہیں، چاہے 20 کنٹینر بھیجتے ہیں، چاہے 2 کنٹینر بھیجتے ہیں، تو اس کے عوض آپ کو وہاں کی پروڈکٹ لینی پڑے گی جو لسٹ میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی لسٹ جو موجود ہے اور منسٹری آف کامرس کی لسٹ جو ہے، اس کے مطابق آپ کو وہاں سے وہی مال اٹھانا پڑے گا. تو شروع میں آپ نہ زیادہ کریں، آپ تھوڑا پہلے مال بھیجیں اور اس کے بعد پھر، کیونکہ الاؤڈ کمیونٹی لسٹ میں جو درج ہے اس سے ہم باہر نہیں آ سکتے. تو اس کا کوئی اور سلوشن میں اپنے پاس سے تو نہیں نہ بتا سکتا. اس کا سلوشن تو ان منسٹری آف کامرس کے پاس موجود ہے، ایگریمنٹ میں موجود ہے. آپ گوگل پہ جائیں، منسٹری آف کامرس کی ویب سائٹ کھولیں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی ویب سائٹ یعنی ٹی ڈی اے پی کی ویب سائٹ کو اوپن کریں، اور وہاں پہ آپ کو اس کی ساری تفصیل بھی آ جائے گی اور اس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار بھی آ جائے گا. اور جو دوست اس وقت ہمارے اس لائیو سیشن کو دیکھ رہے ہیں،
ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں، ایک چھوٹا سا میسج کریں، اور جن دوستوں کے ذہن میں جو بھی اس وقت سوالات ہیں وہ مجھے کریں. میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. ہمارے ایران کے دوست ابھی تک میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ نہیں جڑے، کیونکہ تہران میں ہمارے بہت دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سکندر خان صاحب، اچھا بعض دوستوں کی آئی ڈی جو ہے وہ کسی اور نام کی ہوتی ہے، میرے واٹس ایپ پہ وہ کسی اور نام سے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نہ پہچان سکا تو مجھے تعارف ضرور کروا دیجیے گا، کیونکہ ہمارے بعض دوستوں کی جو اس وقت اس آئی ڈی پہ آتے ہیں تو وہ کسی اور نام سے ہوتی ہے، اور میرے ساتھ ان کی شناسائی کسی اور نام سے ہوتی ہے. ہاں، اب یہ سکندر خان صاحب نے پہلی وہ ورلڈ آف اسلام کے نام سے آئی ڈی تھی، اور اب یہ سکندر خان صاحب کے نام سے دیکھا نا اب. جزاک اللہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی جی جی. ہاں ہاں، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ہمارے کچھ دوست کنفیوژن میں تھے، کہ کنفیوز تھے کہ ہم نے چونکہ پاکستان، میں نے لکھا ہوا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائمز، تو ایران میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، تو 8 ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ 6:30 کا ٹائم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی کنفیوژن میں نہ ہوں کہ 8 بجے ایرانی 8 بجے کا ٹائم. اٹس رائٹ پرسن سرکار. جی
थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, वो पूछ रहे हैं विच कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान, वो सिटी लाहौर। वेलकम जी, वेलकम। ओके, वेलकम। आप किधर से हो? आप कहाँ से हो? ओ माशाल्लाह, ये झंडा मुझे सही नहीं नज़र आ रहा, लिख के दिखाएं कहाँ से। ये यूके का झंडा तो नहीं है? हाँ, यूके। ओ थैंक यू, सलाम यूके वालों। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह। जी 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 जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਨਾਬ। ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਡਨ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਿਡਨ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ? जी जी, ठीक हो गया जी। माशाल्लाह जी, वेलकम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। हमारे यूके के दोस्त भी हमसे जुड़े हुए हैं। आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, उसको भी ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें हमारे पीएफजी न्यूज़ को। और यूके वाले तो ख़ास तौर पर करें ना जी। हम ईरान के साथ तजारत के सिलसिले में बातचीत करते रहते हैं, और ईरान के ऊपर जितनी पाबंदियां, यूके से दो तीन दोस्त जो है वो ईरान के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, थ्रू पाकिस्तान के काम करते हैं। अब मैंने उन्हें एडवाइस किया था कि आप बराह रास्त भी कर सकते हैं। अपनी कंपनी को तेहरान में आप रजिस्टर्ड करवाएं, और उताके बाज़रगानी में, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तेहरान में, और उनकी जो बुक 2 में उनकी जो बिजनेसमैन को फैसिलिटीज़ दी हुई है वो पढ़ें। तो ईरान की तरफ बेशक ईरान हालत जंग में है, और उसकी इकनॉमिक्स को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी करेंसी की बहुत डिवेल्यूएशन कर दी गई है, अफरात ज़र वहाँ पे बहुत हो गई है, जिसकी वजह से बेपनाह महंगाई की लपेट में है। लेकिन मैंने लास्ट एक वीडियो आपके सामने, जो गुज़श्ता एक वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी, उसमें ये था कि देखें ये ईरानी कौम जो है ये हालत जंग में है, और
ان کی کرنسی کی بے قدری ہوئی ہے، افراط زر پھیلا ہوا ہے، اور امریکن پابندیاں ہیں معاشی، اور بے شمار پابندیاں ہیں ان کے اوپر، ان کو سانس نہیں لینے دیا جاتا. لیکن ان کی پبلک جو ہے، عوام جو ہے، وہ بازاروں میں دیکھے ہنستی کھیلتی جا رہی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ایران حالت جنگ میں ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا. وہ تو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ کوئی تفکرات نہیں ہیں. میں وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوا تھا. تو اسی وجہ سے میں نے ایک ویڈیو کو آپ دوستوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو یہ پچھلی ویڈیو تھی کل جو میں نے دی تھی. جی ویلکم جی، بالکل آپ رابطہ کریں. میرا ہر تھمبنیل کے اوپر واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے. میرا نمبر ڈسکرپشن میں بھی، ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں اور ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں، اور ایران کی پروڈکٹ دیکھیں. چائنا کے ساتھ پاکستان سے بیٹھ کے لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. چائنا کی پروڈکٹ دنیا بھر سے سستی ترین ہے، لوئسٹ کاسٹ پہ آتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن چائنا کی پروڈکٹ معیاری نہیں ہے. یہ چیز دیکھنے والی ہے. سستی ہے لیکن معیاری نہیں ہے. ایران میں چیز بھی سستی ملتی ہے اور معیار کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ اشیاء خرد و نوش آپ لے لیں. میں تعریف نہیں کر رہا ایران کی جناب، میں آپ کو ریئلسٹک باتیں بتا رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں. مجھ پہ نہیں یقین ہے تو آپ ایران جا کے دیکھ لیجئے گا. ایران میں آپ کسی محلے کی دکان پہ، چھوٹے سے سٹور پہ بھی چلے جائیں گے نا، تو کھانے پینے کی اشیاء کو جب اٹھا کے لیبارٹری میں چیک کروا لیں، یہ دودھ ہے، ملک بوٹلز. ہمارے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو، دوستوں کو ہدایت کرے. کیمیکل پہ لا رہے ہیں ہمیں، اور یہ فوڈ والوں نے درجنوں ٹرک کو پکڑ کے ان کا ضائع کیا ہے دودھ، یہ کیمیکل والا دودھ. تو ایران میں آپ دودھ اٹھائیں، اگر اس میں ملاوٹ مل جائے گی نا تو مجھے پکڑ لیجئے گا، لیبارٹری سے چیک کروا لیں. اتنی سخت سزا ہے ان کے لیے، وہ کانپ جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کا عدالتی نظام جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جناب ایک کیس ہوا تو 6 مہینے سال پرواہ ہی کوئی نہیں، ملزم ضمانت پہ پھر رہے ہیں. نہیں، وہ ود ان ویک اینڈ 2 ویک ڈن، جو بھی سزا ہے اس کو دے کے سائڈ پہ کرتے ہیں. اپیل کا ہے، حق ہے، لیکن جو چھوٹی عدالت نے اگر آپ کو جرمانہ کیا، آپ کو سزا دی ہے نا، تو اس سے اوپر بھی عدالت جو ہے وہ بہت کم چھوڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نیچے والی عدالت نے فیصلہ ہی بڑا ٹھیک کیا ہے، تو میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں. تو ہمارے تو اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہم تو بد دیانتی پہ چلتے ہیں. تو ایران کی میں بات کر رہا تھا کہ ایران جیسا بھی ہے، لیکن اس نے اپنی اختلافات تو ہیں، سیاسی طور پہ اختلافات تو رہتے ہیں سب کے، لیکن انفراسٹرکچر دیکھیں ان کا. تہران 8 سروسز جو زیر زمین ہے، یہ میٹرو سٹیشن والی، میٹرو کی 8
اور پتھریلے پہاڑ. تو میٹرو انہوں نے نیچے بنائی ہے. دے آر ایبسولوٹلی گورنمنٹ آف ایران, دے آر ایبسولوٹلی سنسیئر ود ہز پبلک. اور جتنا جناب والا جتنا وہ ریونیو لیتے ہیں نا, ٹیکسز لیتے ہیں عوام سے, وہ نظر آتا ہے کہ ان پہ خرچ ہوتا ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, اور نہ میں ایران کی وکالت کر رہا ہوں. میں آپ کو ریئلسٹک بات بتا رہا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے. جو احباب وہاں پہ گئے ہیں ان سائڈ ایران, وہ دیکھ کے آئے ہیں تہران, مشہد, قم, اہواز, شیراز, اصفہان, اوپر مازندران, گیلان, قائم شہر, ساری, چارلوس. وہ ایسے یار یہ کیا ہے, کیا ان کی سروس. تو برے لوگ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. بعضوں کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے, بعضوں کا ایکسپیرینس غلط ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ جناب, ویری نائس ٹاپک. آپ بھی حصہ ڈالیں نا جناب. ایم سہیل صاحب, اکبر صاحب, سہیل اکبر صاحب. تو بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت بہترین بزنس کا طریقہ کار ہے جس میں پیسہ انوالو نہیں ہو رہا. اب وہاں سے 2 کروڑ روپے کا پروڈکٹ آپ ان سے لے لیں, اس کے یو ایس ڈالر کے مطابق ویلیویشنس ہو جاتی ہے, اور وہ ادھر لا کے بیچے. 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. اب 6 مہینے میں آپ نے ان کا پروڈکٹ جو ہے نا, جو آپ کا معاہدے میں طے ہوا ہے, وہ آپ نے ان کو بھیجنی ہے 2 کروڑ روپے کی. تو جو بزنس مین مائنڈ بندہ ہے, اور جناب وہ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھے کر لیتا ہے, شارپ مائنڈ ہے. بٹ فائنڈنگ پارٹنر ان ایران از ویری ڈیفیکلٹی. دیکھیں جی, کوئی مشکل نہیں ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں مشکل نہیں ہے. کیسے فائنڈنگ پارٹنر ان ایران از ویری ڈیفیکلٹ. میرے ساتھ بیٹھے, میں آپ کی مشکل یہ حل کر دیتا ہوں. آئیں واٹس ایپ پہ, مجھے میری کنسلٹنسی فیس دیں اور مجھ سے ڈسکس کریں. ہر ایک کے چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے نا جی, اس طریقے کے مطابق چلیں. ایسے ایسے ٹپس موجود ہیں, آپ کو بزنس پارٹنر بھی مل جاتے ہیں. اچھا, اس کے میں آپ کو, چلیں آپ کے اسی سوال کے جواب کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آئی ایم ڈوئنگ اے گڈ بزنس آف پلاسٹک پروڈکٹ ان بین. وٹ کائنڈ آف پلاسٹک پروڈکٹ, یہ بھی تو مجھے بتائیں نا. پلاسٹک پروڈکٹ میں تو بہت ساری آئٹمیں آ جاتی ہیں, لیکن پرٹیکولرز آپ کس چیز کو ڈیل کرتے ہیں. اور یہ پلاسٹک, اچھا پلاسٹک دانہ ایران سے بہت سستا آتا ہے جس سے آپ پلاسٹک پروڈکٹ بناتے ہیں. اٹ از ویری چیپ ریٹ. آپ تو اسے حیران ہو جاؤ گے. پیٹروشیما دا پلاسٹک دانہ, آپ حیران ہو جائیں گے, اتنا سستا, دنیا بھر سے سستا اور معیاری. اور لوگ یہاں پہ لاتے ہیں. پاکستان میں بھی اس کا دانہ بنتا ہے جو پلاسٹک پروڈکٹ بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کے لیے آپ کو پلاسٹک دانہ استعمال کرتے ہوں گے نا جی, ان چیزوں کو, پروڈکٹ کو مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے, یا آپ بنی بنائی چیزیں خرید کے آگے ری سیل کرتے ہیں.
اگر آپ کی اپنی فیکٹری ہے تو آپ اس پہ ایران سے ریٹ لیں، پاکستان کی کوالٹی چیک کریں، پاکستان میں بھی ہیں یہاں کے پلاسٹک کی اور ادھر کے پلاسٹک، کیونکہ وہ پیٹرولیم ملک ہے. اور سارے یہ انہوں نے پیچھے سکریپ کے اوپر کچھ پابندی لگانے کی کوشش کی اور پتہ نہیں لگائی ہوئی ہے، میرے علم میں ابھی تو مکمل نہیں ہے. اتنا سستا سکریپ، یہ اس کی میٹل کا اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تانبا جیسے کہتے ہیں، اتنا سستا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر تو آپ کی اپنی فیکٹری ہوئی نا جی. تو یہ دو سے بات تو صرف وہ کباڑ خانے سے جو پلاسٹک ملتا ہے نا اسی کو مولڈ کر کے تو یہ پروڈکٹ بناتے ہیں. ساڈے تھے ایک دو دوست ہے نے بنا نے، ان کی فیکٹری دروگے والے کے پتہ نہیں کس اس طرف ہے، مجھے لوکیشن تو نہیں پتہ ہے، لیکن وہ تو وہ کہتے ہیں جنا اسی تو کباڑ خانے تو پلاسٹک جو کباڑیاں دے کول جڑا ہوندا ہے نا وہ لے کے تے انہوں ری رولنگ کر کے تے اسی اس کو کرنے. لیکن جتنے کا آپ یہ کباڑ والا لیتے ہیں نا اتنے سے بھی سستا آپ کو ایران کا اوریجنل دانہ مل جاتا ہے. میں حاضر ہوں، دیکھو تو صحیح، انکوائری تو منگواؤ نا ادھر سے، انکوائری منگوائیں. اور آپ کو ایسے ہی نہیں ایران سروائیو کر رہا، ایران کے اندر کچھ ہے تو وہ سروائیو کر رہا ہے. آنیسٹ ہیں، بزنس مین کی بات کروں، نیچے ہر قسم کا طبقہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، دھوکھے باز بھی ہوتا ہے، بے ایمان بھی ہوتا ہے، فراڈیے بھی ہوتے ہیں، پیسے کھانے والے بھی ہوتے ہیں، کام نہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کاہل بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہیں. کسی میں تعداد زیادہ ہے، کسی ملک میں کم ہے. ایران میں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. بیچ ہاتھ بھی مار دینے یہ کوئی شک نہیں ہے. ایرانی لوگ بڑے بڑے فنکار نے تو لیکن آن دی ہول آپ جب دیکھتے ہیں نا ان کو تو سلیمان سیالکوٹ، ہاں جی سلیمان صاحب کی حال جے؟ سلیمان حنیف آپ کیسے ہو؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تو ایران کی جو ہے نا وہ اب ٹریڈ تبدیل ہو گئی ہے. وہ بندہ سروائیو کرے گا جو لیگل ٹریڈ کرے گا. جو بندہ سمگلنگ کرے گا، پھیرے بازی کرے گا، سامان اٹھا لیا بارڈر پہ چلا گیا، ادھر بھیج دیا، پیسے دے کے ادھر بھیج دیا، ان کی جان یوں رہتی ہے ایسے سکنجے. مال پکڑا گیا. تو ایرانی کتابوں میں وہ لوگ 12 دفعہ میں اس پہ ٹاپک پر، آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے بارڈر ٹریڈ کے اوپر. اور دو احباب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ایران بھی والے بھی آ جائیں گے. وہ کہیں یہ کنفیوژن میں ہوں گے کہ ایرانی ٹائم 8 بجے، تو اس وقت تک ہم اپنی لائیو اسٹریمنگ کو ختم کر چکے ہوں گے، کیونکہ 8 بجے ہم نے شروع کی تھی تو 9 اور 10 بجے تک ہی صرف 2 گھنٹے کے لیے رہیں گے، تھک جاتے ہیں. جی لاہور جی، ہاں جی آ گیا ہوں، لاہور ہی ہاں جی. ہاں تو جناب والا یہ سارے حالات ہیں.
بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو اپڈیٹس دیتا جاؤں کہ جو احباب زمینی راستے سے پہلے کوئٹے کے راستے سے جاتے تھے تو وہاں پہ خطرات تھے، اور وہاں پہ آرمی نے ہولڈ کیا ہوا تھا، ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کافی واقعات ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے زائرین کو ایڈوائز کیا گیا تھا کہ وہ کراچی سے رمضان بارڈر کی طرف سے جائیں، لیکن گزشتہ 3-4 مہینے سے اربعین سے پہلے کہ اربعین چیلم سے پہلے اور محرم پہ تو ہماری گورنمنٹ نے ڈپارچر بند کر دیا تھا۔ بہت مشکلات ہو رہی، صرف ان دوستوں کو گبد رمضان بارڈر سے جانے کی اجازت ابھی تک ہے جو وہاں پہ اقامت یافتہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ لوگ جاتے ہیں، ان کو رکاوٹ نہیں ہے، ان کو ڈپارچر دے رہے ہیں، لیکن باقی ہر طرح کے زائرین ہو چاہے وزٹر ہو ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کا ڈپارچر نہیں ہے، تو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بائی ایئر جائیں، تو وہ سنا ہے، غیر مصدقہ خبر ہے میرے پاس، بہرحال اگر غیر مصدقہ ہو تو اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے، بہرکیف دوستوں کی نالج کے لیے کہ بھی سنا ہے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے آف لوڈ کیے ہیں کچھ بندوں کو جو ایران جا رہے تھے۔ اس کی میرا خیال ہے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری ایف آئی اے امیگریشن سے رمضان بارڈر پہ جو ہماری طرف گنبد کی طرف جو ایف آئی اے امیگریشن ہے، تو وہ کہتے تھے جناب یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ نوجوان آتے ہیں تو یہ آگے ڈنکیاں لگاتے ہیں، تو ہماری تفتیش میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عموماً نوجوان لڑکے جب جاتے ہیں تو آرام سے ان کو زیارتی ویزا سستا مل جاتے ہیں، ان کے ایجنٹ ان کو لے دیتے ہیں، تو وہ پھر آگے ترکی ڈنکی لگاتے ہیں آگے دوسرے ملکوں میں، تو ان کے جان کو تو اس وجہ سے ہم ان کو روکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو ہم آف لوڈ کر دیتے ہیں، جانے نہیں دیتے، چاہے ان کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے اور پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری تفتیش میں یہ آگے ڈنکر بنتے ہیں، اور پھر بعض لوگ وہاں پہ پیگر بنتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہے اور یہ نقصان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو آف لوڈ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو بچائیں کہ آپ سیدھے راستے سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں، ویزا لے کے جائیں، اپنے کاغذات ڈاکومنٹ سارے مکمل، آپ کیوں ایجنٹوں کے ہاتھ میں لگتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ایران بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایران کے بعد کی جو حالت ہے وہ ڈنکروں کی، تو وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، اس کے اوپر وہ اپنی کہانیاں سناتی ہیں، رونگٹے کھڑے، کئی مائیوں کے لال جو ہے نا وہ راستے میں ہی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم روکتے ہیں، تو وہ صحیح کرتے ہیں، ایف آئی اے امیگریشن غلط نہیں کرتا، وہ صحیح کرتے ہیں، تو یہ تھا سارا سلسلہ جو ہے نا، تو ایران میں راستے تو بڑے ہیں، اس وقت ایران کے بعد آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، قازقستان ہے، افغانستان کے راستے کے ساتھ جو لگتے ہیں، ازبکی دوست بھی بزنس مین یہاں پہ آئے تھے، اور وہاں پہ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ جناب گزشتہ کئی مہینوں سے مجھے بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں جناب، یہاں پہ ان کا چیمبر آف کامرس دوشنبہ ان کا شہر ہے، کیپیٹل ہے، تو وہاں کے تاجر حضرات جو چیمبر آف کامرس دوشنبہ کے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو ایران کے بعد ان روسی ریاستیں جو آزاد ہو چکی ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، تو بڑا اچھا سکوپ ہے ان کا بھی، کیونکہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں، ادھر سے افغانستان، افغانستان سے آگے ازبکستان، ہاں جی، تو ادھر ایران میں جاتے ہیں تو ایران کے بعد آذربائیجان، تو باکو، بہت دوست ہے باپ ادھر دوشنبہ میں بھی ہیں اور باکو میں بھی ہیں، بزنس مین ہیں، کام کر رہے ہیں،
ان کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ پاکستان سے وہ بھجواتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کام کریں، صرف ایران ہی کو نہ لیں، ایران کو راستہ بھی تو بنا لیں ہم، کہ اگر ہمارا فوکس تو چونکہ ایران تک ہی ہوتا ہے، آگے ہم اس کی گائیڈ لائن نہیں دیتے، کیونکہ زیادہ اسپیشلائزیشن میری جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، ایران کی اسپیشلائزیشن میں رکھتا ہوں، تو اس وجہ سے ایران کو ہی گائیڈ کرتا ہوں اور ایران کو ہی پروٹیکٹ کرتا ہوں، اور ایران دیکھنے والا ملک بھی ہے، سیر و سیاحت والا ملک بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی ہماری ریلیجس اتھارٹی جو ہے ہمارے اوپر، جو ہمارے مذہبی اکابرین اور ہمارے دل کی دھڑکنیں اور ہمارے سر جمر کا جمر وہ مشہد میں اور قم میں امام زادگان وہاں پہ ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ اکابرین وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ بھی تو نسبت ہے نا جی ایران کے ساتھ، ایران فارس ہے، تو اس کو ہم فراموش نہیں کر سکے۔ دین اسلام کا تمام اثاثہ جو ہے نا، میجر اثاثہ، وہ دو زبانوں میں، ایک عربی میں اور ایک فارسی، اس کے علاوہ باقی سارے ترجمے ہیں۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ پھر وہ جب پڑھتے ہیں نا، عبارت پڑھتے ہیں تو آپ لطف اندوز ہیں، کیونکہ فصیح و بلیغ معنی آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اگر آپ کو فارسی آتی ہے تو پھر آپ جب فارسی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اصل ترجمے میں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ میں علامہ اقبال کا آپ کو ایک شعر فارسی میں تو، ہیچ چیزی خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خنجر تیغی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار، تا غلامی شکر ریزه نشد، مالوی هرگز نشد مالای روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اب جس کو یہ فارسی آتی ہے اور جو یہ سمجھتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہے، وہ یوں جمے گا، اور جس کو فارسی نہیں آتی ہے، لاکھ میں اس کا ترجمہ کر دوں، ترجمے کی طاقت ہی نہیں ہوتی ہے جی، ترجمے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ تو ٹرانسلیشن ہے، اصل مسودہ جو ہے وہ تو اس کی زبان میں ہے۔ تو فارسی زبان شیرین است، شما فارسی یاد بگیر، سلام بکن با زبان فارسی، اهلیان فارسی فارس، جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ فارسی زبان کو نکھت کر دیا گیا، پنجابی کو پنجابی زبان ہو تو فارسی زبان۔ میں تو آنے کو پتے کی بات بتاتا ہوں، اگر دوست سن رہے ہیں میری بات کو، آپ کو آج تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ پی ایف جی کا مطلب کیا ہے۔ یہ لفظ کس سے میں نے بنا کے، اپنے چینل کا نام میں نے پی ایف جی، اس کا معنی کیا ہے آج تک نہیں کسی کو پتا، آج میں بتاتا ہوں۔ پی فار پرشین، نہیں سوری، پی فار پنجابی، ایف فار فارسی، جی فار گروپ، پنجابی فارسی گروپ، پی ایف جی آگے نیوز ہے اس کا۔ تو یہ جڑی پنجابی ہے نا تے فارسی ہے، یہ سانو کھڈے لین لاتا ہے نا، یہ سازش ہوئی ہے انگریز کے دور میں، ورنہ پہلے ہی اس ہندوستان میں جو آئے ہیں نا بادشاہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی سرکاری زبان فارسی رکھی ہوئی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی۔ جب انگریز نے انہیں ہندوستان بہادر شاہ ظفر کے بعد یہاں پہ قبضہ جمایا، تو انہوں نے کہا یہ تو فارسی پڑھتے ہیں اپنے اکابرین کی، تو یہ تو اندر سے مضبوط ہیں،
ان کو ڈیوائڈ اینڈ رولز کرو اور فارسی کو ہٹاؤ. اور انہوں نے کہا کہ فارسی ادھر سے آئی ہے نا, یہ یہاں پہ دیواریں چین لگا دو. یہ انگریز کے دور کی سازش ہے, دیواریں چین بنا دی گئی ہے. پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو تہران کی کوئی خبر نہیں ملتی. ہاں اکا دکا خبر آ جاتی ہے انٹرنیشنل ریفرنس. تو جب میں تہران میں ہوتا ہوں پاکستان کی کوئی خبر ہی نہیں ملتی. اب چونکہ نیٹ کا دور ہے, اب چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس وجہ سے وہ دیوار ہٹ گئی ہے, اب کافی کلوز ہو گئی ہیں. لیکن اب کیا فائدہ پچھتانے کا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو وہ سلیبس بنا دیے گئے, وہ فلانا کر دیا گیا, اور کسی نے فارسی رکھی تو رشتہ داروں نے تانے مارے, بولا منڈے نے تو پنجابی رکھی دی ہے, فارسی رکھی ہے, انہوں کہڑی نوکری ملنی ہے. تو وہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی یہ نہیں. اس زبانوں کو اب دیکھیں نا, اگر ایک میرا تاجر تہران جاتا ہے تو وہ جو ہائی پروفائل کے بزنس مین ہیں وہ تو انگریزی جانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ آپ سے انگلش میں بات کریں گے. لیکن وہ تاجر جب نچلی سطح پہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئے گا اور شاپ کیپر سے بات کرے گا, اس کو انگریزی نہیں آتی. وہ کہے گا ہوگا میں زبان فارسی والا ہے, فقط زبان فارسی بابان صحبت پہ مانی انگلش بلد نہیں سن, اور ادھر من فارسی بلد نہیں سن, انہوں اردو بلد نہیں, انہوں انگلیسی بلد نہیں, شما فارسی بلد نہیں, چجوری با این معاملہ میکنی. وہ آپ کی اردو نہیں جانتا, وہ انگریزی نہیں جانتا, آپ فارسی نہیں جانتے, تو کیسے معاملہ طے کرو گے؟ پھر تو وہی زبان رہ گئی والی جنے, تو وہ انٹرنیشنل زبان ہے نہیں. میرے ایک تعلق والا تھا, وہ چائنا کے ساتھ کام کرتا تھا جناب, اس نے چائنیز زبان سیکھی. ایک اور ہمارے دوست ہیں خواجہ صاحب, وہ رشیا کے ساتھ ماسکو سے کام کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, ٹریڈ کرتے تھے روس کے ساتھ, تو انہوں نے رشین زبان سیکھی. تو آپ ایران سے کاروبار کرتے تو فارسی نہیں سیکھتے. فارسی کی تو بڑی آسان ہو گئی ہیں یہ, اس کے اوپر فارسی اردو بول چال گروپ بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, تو وہ جدید طریقے سے آپ کو فارسی سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹرانسلیٹر آ گیا ہے, وہ آپ ادھر سے اردو بولتے ہیں, ادھر سے وہ ترجمہ ہو جاتا ہے. اب تو خیر بڑی سہولتیں ہیں. یہ ماشاءاللہ 1 گھنٹے ہم نے گفتگو کر لی ہے, 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں. اب صرف باقی دوست اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آج کا سیشن کو کلوز کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ سے ملاقات ہوگی.
یہ دوست احباب آ رہے ہیں تو میسج کریں، اپنی حاضری لگوائیں، میں ذرا ابھی حاضر ہوتا ہوں دوبارہ. یہ ابھی آن ہے. میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ اور ہوں. 10 بجے تک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں. یہ اور کون کون سے دوست ہیں جو ابھی تک جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا اور انہوں نے کوئی ایک میسج نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میسج کریں. کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھیں. اور پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو دوست اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ یہ چیز کنفرم کریں کہ میری آواز ان تک صحیح آ رہی ہے کہ سلو آ رہی ہے، یا اس میں کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہے میری آواز میں.
یا کچھ ہماری اس لائیو اسٹریمنگ میں کوئی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو پلیز وہ مجھے بتائیں، تاکہ اس کو ہم اگلی دفعہ امپروو کریں۔ آپ کے پاس ہمارے آج کا موضوع پاکستان ایران بارٹر ٹریڈ 2025 کا ٹائٹل آ رہا ہے، وہ بتائیں مجھے۔ شیڈ ہے کتنے شیڈ ہے؟ دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ اب آئندہ ویڈیو کس موضوع پہ بنائی جائے، اور آپ کس موضوع کو پسند کرتے ہیں۔ یہ لائیو آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کلوز کمیونٹی، جو ہمارے ممبرز ہیں، سبسکرائبر ہیں، ان سے ہماری کلوز ریلیشن بنے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائیو آئیں اور بات چیت کریں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اور پھر ہم جو اپنی کمیونٹی کے جو ہے نا، اس فیس بک کے جتنے یوٹیوب کے ہمارے چینل کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، وہ ہماری کمیونٹی ممبرز ہوتے ہیں۔ تو کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو ہم اپنے مزاج کے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور خیر بانٹتے ہیں، الحمدللہ۔ میں نے ویسے یہ لائیو اسٹریمنگ کا جو ہے نا وہ چارٹ جو ہے نا وہ واٹس ایپ میں بے شمار دوستوں کو بھیجا، لیکن مہربانی ہے انہوں دی کہ وہ نہیں آئے۔ میں مہربانی کر سکنا، ٹھیک ہے، مصروفیت ہوتی ہے، اپنی اپنی مصروفیت ہو، یا ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہو۔ بہرکیف میں بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو تشریف لائے میرے یہاں پہ اور میرے ساتھ جوائن کیا انہوں نے۔ I'm very thankful to، ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ لیکن بعض دوست جو ہے نا وہ بیزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کو بعض بھول جاتے ہیں۔ چلیں اللہ بھلا کرے ان کا، لیکن جو سنسیئر ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ باقی اختلافات تو بے شمار ہیں، اختلافات رہتے ہیں، ظاہری اور ہوتی ہے، بعد میں اور ہوتی ہے۔ تو
یہ تو توجہ کی بات ہے نا. تو مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ سارے اپنے اپنے معاملات میں اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو گائیڈ لائن، آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے، اور کام کر رہے ہیں. میرا پیغام ہے محبت ہے، جہاں تک پہنچے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ اندھیروں کو کوسنے کے بجائے کیوں نہ ایک ننھا سا چراغ جلا لیا جائے. تو رہنے دیں، کیا گلے شکوے کسی کے ساتھ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان دوستوں کو بھی ہدایت دے. تو گلے شکوے کرنے کیوں نہ، اندھیروں کو کوسنے کی، کیا اسکالر نے لکھا ہے، اندھیروں کو کوسنے کی بجائے کیوں نہ ایک ننھا سا چراغ جلا لیا جائے. اب جب ننھا سا چراغ سے، اس سے کم از کم اندھیرا نہیں آپ کہہ سکتے، یہ ننھا سا چراغ ہے، روشنی تو ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے راستے پہ چلتے جاؤ، کسی پہ گلہ شکوہ نہ کرو. پتہ نہیں وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، کتنا تکلیف میں ہوتا ہے، کتنے مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس سے کیا گلہ کریں. 8 سے 10 بجے تک کا ہمارا ٹائم ہے انشاءاللہ. شروع میں 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، ورنہ پچھلی دفعہ تو میں نے 1 گھنٹے کے بعد اس کو بند کر دیا تھا، کیونکہ 1 گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے. لیکن 8 سے 10 بجے تک اس وجہ سے رکھا کہ ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں 9 بجے تک تو ٹک ٹاک پہ ہوتا ہوں، لائیو ہوتا ہوں، تو پھر 9 بجے کے بعد آؤں گا، آپ کے لائف میں حصہ لوں گا. تو اس وجہ سے ہم نے 8 سے 10 بجے کا ٹائم رکھا ہو. تو
100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپ ها و چرا این کار میکنن، چرا به سود دشمن کار میکنن. نمیدونن که انگلیس ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله ها و شکاف هایی که همیشه انگلیس ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنید، نکنند. برادران ضد با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید مسلمان اشتراک نظر هم هست. این همه مشترکات داریم، اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات. نگذارید، نگذارید. ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੁਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ 5 ਨਵੰਬਰ 1929 ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅਨੈਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਸੀਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਗਸਤ 1943 ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਲ ਬੈਠੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੁਣੋ। دوستو یہ جو تھا کچھ بیک پہ آپ کو جو آواز آ رہی تھی، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے سریندر کور کے بارے میں۔ تو یہ پنجابی کلچر ہے ہمارا، فارسی کلچر بھی ہے، پنجابی کلچر بھی ہے، کیونکہ پنجابی فارسی گروپ نیوز کو ہم نے پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ چینل شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اس کی کافی پذیرائی ہو گئی، دوست آنے شروع ہو گئے۔ بیچ میں جو باتیں تکلیفیں تھیں، ایک تو ایران کی 12 دن کی جنگ جو تھی نا، وہ کافی ارد گرد کے ماحول کو بھی ڈسٹرب ہے۔ جنگ تو جنگ ہی ہوتی ہے، اور جنگ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ جنگ امن نہیں ہوتی، جنگ جنگ ہوتی ہے، چاہے 12 دن کی ہو یا اس سے کم ہو یا لمبی ہو، تو اس سے نقصان ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے، مالی جانی نقصان ہوتا ہے، کاروبار کم ہو جاتے ہیں، معاملات کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں میں پریشانی پھیل جائے، ارد گرد کے ماحول بھی متاثر ہوتا ہے، اور دوسرے ساتھ والے دوسرے ممالک بھی اس پہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایران کی جنگ نے پاکستان کو بھی ڈسٹرب کیا، افغانستان کو بھی ڈسٹرب کیا، آذربائیجان، ازبکستان، ترکی، یہ سارے خطے کو ڈسٹرب کیا ہے اس جنگ نے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم رکھے سب کے اوپر۔ تو اب
10 बजे तक हम आपके साथ हैं। और जो अहबाब अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किए, उनसे गुजारिश है कि वो देख रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है, एक मैसेज करके अपनी मौजूदगी कर दें। तो मैं फिर अभी हाज़िर होता हूँ दोबारा आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौन आया है? और कोई नवा दोस्त आया है? माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। ये मुझे आपने अंग्रेजी में लिखा है SAID सेड है ये,
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کریں نا جی. شیڈ ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ یہ شیڈ ہے یا SAID سیڈ ہے. اس کی ڈیفینیشن کریں ذرا. اردو میں لکھ سکتی ہیں تو اردو میں لکھیں. ایک موضوع کے اوپر میں نے آپ سے دوستوں سے یہ بات کرنی تھی کہ جن دوستوں نے میری ابھی تک کنسلٹنسی فیس وعدہ کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں بھیجی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جلد از جلد کنسلٹنسی فیس مجھے بھیجیں تاکہ ہم اپنے رابطے جو ہے نا وہ بحال کریں اور مشاورت شروع کریں. اس وقت ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا طریقہ اور جو بارٹر ٹریڈ کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا کہ پاک ایران بارٹر ٹریڈ رجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں. کہ وزارت تجارت، منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان TDAP سے دونوں مل کر بارٹر ٹریڈ اسکیم کی نگرانی کرتے ہیں. اور یہ مرحلہ وائز طریقہ، سب سے پہلے آپ کا کاروبار FBR میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے. یہ دستاویز آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. NTN نمبر، سیلز ٹیکس رجسٹریشن اگر قابل اطلاق ہے، ATL یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئر سٹیٹس. تو باقی چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر یہ یہاں پہ TDAP میں آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے اور پھر یہاں پہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے. تو جب آپ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں تو یو آر دا ایلیجیبل فار بارٹر ٹریڈ ٹو ایران اینڈ ادر کنٹریز. اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ مثلا ایران کے ساتھ آپ نے بارٹر ٹریڈ کرنا ہے تو پھر ایران کو مینشن کریں گے. افغانستان کے ساتھ کرنی ہے بارٹر ٹریڈ تو افغانستان کو بھی مینشن کریں گے. اور پھر دوسرے احباب کو بھی مینشن کریں گے، دوسرے ملکوں کو بھی مینشن کریں گے. اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے نا اس میں کہ آپ نے وہاں پہ بزنس مین کو تو کیسے تلاش کرنا ہے جو آپ کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کرے گا. ان کے کانٹیکٹ کہاں سے لیں گے؟ تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے رابطے کرنے ہیں، کہاں سے آپ کو وہ کانٹیکٹ ملیں گے. یہ ہماری کنسلٹنسی میں ڈسکشن ہوتی ہے. پھر آپ کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے. پھر کچھ میرے پاس جو ہوتے ہیں کانٹیکٹ وہ میں آپ کو دیتا ہوں. آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے. ایک زمانے میں ہم لیٹر آف کریڈٹ پہ کام کرتے تھے جاپان کے ساتھ، تو یقین کریں کہ اس وقت تو یہ نہ کمپیوٹر ہوتا تھا تو نہ یہ سوشل میڈیا ہوتا تھا، نہ نیٹ ورک ہوتا تھا. اس وقت تو ہم ٹائپ رائٹروں کے اوپر چٹھی ٹائپ کرتے تھے اور ان کو بائی ڈاک بھیجا کرتے تھے. تو وہ مہینہ مہینہ ان کی رپلائی پہ لگ جاتا تھا. اور پھر ہم نے مجھے یاد ہے 2124 نمبر میرا پوسٹ باکس، لاہور کا پوسٹ باکس ہوا کرتا تھا. تو اس پہ ہم جا کے اپنی ڈاک لیتے تھے اور پھر ان کو دیکھتے تھے، کھولتے تھے، پھر ان کو ٹائپ کرتے تھے، ان کے رپلائی کرتے تھے. اب تو اتنا فاسٹ یہ آپ کا میڈیا اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے اوپر آپ ساری دنیا کے ساتھ فوری طور پہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. کتنے سنیپس ہیں، کتنے ایپس ہیں جس پہ آپ سعودی عرب سے، دبئی سے، یورپ سے، امریکہ سے فوری طور پہ نیگوسیشن کر لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، ای میل بھیجتے ہیں، فلانے کرتے ہیں. اب تو بڑی آسانیاں آ گئی ہیں. ہم نے تو اس وقت بڑے ٹف حالات پہ کام کیا ہوا ہے. تو اب تو آپ فوری طور پہ نمبر واٹس ایپ کا لے کے تو ایرانی تاجروں کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، بارٹر ٹریڈ پہ کر سکتے ہیں، میل کر کے تو ساری پوزیشن ڈسکس کر سکتے ہیں. تو معاہدہ بھی آپ کا پاکستان میں بیٹھے
تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ایران کا وزٹ ضرور کریں کاروبار شروع کرنے سے پہلے یا معاملات بھیجنے سے پہلے. جیسے ہمارے یہ دوست کراچی کے ہیں، یہ رائس کے اوپر دلچسپی رکھتے ہیں، یا لاہور کے ہیں تو رائس کے اوپر یہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو رائس تو ایران میں ماشاءاللہ بہت جاتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی، کنڈیشن، معاہدہ کرنا، کس ریٹ پہ آپ ان سے ان کو ریٹ منواتے ہیں، موڈ آف پیمنٹ کیسے ہوتی ہے. اور چونکہ بارٹر ٹریڈ میں موڈ آف پیمنٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، سوری، وہاں پہ تو جنس، تو آپ ادھر سے چاول بھیجتے ہیں تو ادھر سے کیا پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ ایران سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی ویلیو پہ، تو وہ پاکستان آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کنسلٹنسی میں ڈسکس کرتے ہیں. تو کنسلٹنسی فیس آپ جب مجھے 15,000 روپیہ بھیجتے ہیں تو پھر ہم آپ آن بورڈ ہو جاتے ہیں، پھر میرے ساتھ آپ کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے. تو پھر ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو دوست احباب لاہور کے ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. تو جو دوسرے شہروں سے ہوتے ہیں تو پھر ہم آن لائن ہی گفتگو کرتے ہیں. اور مجھے جب اس شہر میں جانا ہوتا ہے تو پھر ملاقات ہو جاتی ہے، یا وہ جب لاہور تشریف لاتے ہیں تو پھر ملاقات کا شیڈیول طے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ آن بورڈ ہوں گے، مجھے میری کنسلٹنسی فیس بھیجیں گے، تو پھر ہم آپس میں اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں. تو اب تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ رہ گئے ہیں. تو 10 منٹ کے بعد ہم آپ سے خدا حافظ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی اتوار کو پھر دوسرا اس کا سیشن ہوگا اور اگلی بارٹر ٹریڈ پہ بات کی جائے گی. یہ بارٹر ٹریڈ اگر مکمل فعال ہو گیا نا، اور پاکستانی تاجروں کو اس کا سمجھ آ گئی نا، تو یقین کر، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ کوئٹے سے ایک دوست نے آم بھیجے ہیں ایران میں بارٹر، تو وہ اپنا وہ سمجھ گئے ہیں بارٹر ٹریڈ کو، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ایرانی پروڈکٹ ادھر لا رہے ہیں، ادھر سے اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ان کو بھیج رہے ہیں. پیسے کا بیچ میں پابندیوں کی وجہ سے پیسہ بیچ میں ختم، نہ پیسہ دینا ہے نہ پیسہ لینا ہے. وہ جنس بھیجنی ہے اور جنس لینی ہے، تو اس میں وہ ادھر ہی جنریٹ کرتے ہیں اپنے، ایرانی بھی ادھر اپنا پیسہ جنریٹ کرتے ہیں، آپ ادھر کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا معاہدہ ہے، اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کے اوپر اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ میں جتنی بھی میری ہمت ہے وہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو اب 7-8 منٹ رہ گئے ہیں، اور جو دوست ابھی تک شامل نہیں ہوئے وہ چلے اگلی دفعہ شامل ہو جائیں گے. یہ میرے لیے 2 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس عمر میں. تو الحمدللہ میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے صحت و تندرستی دی ہوئی ہے. تو میں بیچ میں تھک جاتا ہوں. آپ یقین کریں کہ آپ تو نوجوان ہیں نا، تو آپ کے لیے تو 2 گھنٹے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میرے لیے ایک جگہ پہ جم کر 2 گھنٹے آپ سے گفتگو کرتے رہنا جو ہے وہ آخر تک، آپ نے دیکھا میں نے 2-3 دفعہ پانی پیا ہے. تو یہ معذرت چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے.
یہ ماشاءاللہ اجاز پراچا صاحب بھی تشریف رہیں. اللہ پاک آپ کو صحت دے, آمین. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ. میں اخیر تے اتنے تسی تشریف لے آئے ہو, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا سا کہ مصروفیت ہوتی ہے دوستوں کی, تو ابھی ہمارے 5 منٹ ہیں, 2 گھنٹے 8 بجے سے میں آن لائن ہوں, اور بارٹر ٹریڈ پہ ہم نے گفتگو کی ہے. تو کچھ سوالات تھے, ان کا جواب دیا ہے, اور پھر تھینک یو ویری مچ جناب اجاز صاحب. آمین جی آمین. تو تسی کتھوں دے ہو وہ بھی تو لکھو نا مینوں, مجھے بتائیں نا کہ کون سے شہر سے ہیں آپ, کیونکہ آپ کی آئی ڈی پہ اجاز پراچا لکھا ہوا ہے. فیصل آباد سے, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. فیصل آباد والوں سلام میرا جناب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم نے بارٹر ٹریڈ کے اوپر ابھی شروع میں انٹرو بھی دیا ہے, اور بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی. آپ آخری حصے میں شامل ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بارٹر ٹریڈ کا طریقہ کار بتائیں گے کہ اس کی رجسٹریشن اور بارٹر ٹریڈ کیسے کی جاتی ہے. ابھی تو ہم نے شروع میں یہ باتیں کی تھی کہ بارٹر ٹریڈ ہے کیا, واٹ از دی میننگ آف بارٹر ٹریڈ, اس کے اوپر اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. اور پھر اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ایران سے پاکستان, جو بارٹر ٹریڈ کی گورنمنٹ نے لسٹ کا نوٹیفیکیشن ایس آر او جاری کیا ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ ایران سے کیا چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان سے کیا چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, وہ ہم نے تفصیل کی تھی. اور اس کے بعد پھر بارٹر ٹریڈ کی مزید باتیں بھی ہم نے کچھ کی تھی. لیکن پھر اگلے سیشن میں جب اگلی اتوار کو ہم گفتگو کریں گے, تو بارٹر ٹریڈ کیسے کی جائے گی, ہو از ایلیجیبل فار دس ٹریڈ, کون بندے یہ بارٹر ٹریڈ کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں. تو اس کے لیے پھر رجسٹریشن فارم, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہوگا تو وہ بارٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں. پھر کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے, کیا کیا چیزیں چاہیے, یہ اگلے سیشن میں ہم اگلی اتوار کو گفتگو کریں گے. منسٹری آف کامرس اور یہ جو ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان TDAP اور منسٹری آف کامرس, یہ دونوں اس کی لکنگ کرتی ہیں, اور اس کو آپ کو بارٹر ٹریڈ کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی یہی دونوں ڈپارٹمنٹ دیتے ہیں, ود دی ریکمنڈیشن آف TDAP اور منسٹری آف کامرس. تو یہ سرٹیفکیٹ پہلے, پھر یہ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں, کون کون سے پیپرز درکار ہیں, کیا کیا چیزیں, تو یہ آپ سبمٹ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو جب یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے, پھر آپ ایرانی جو بائر ہیں یا ان سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے, اس کی کاپی ہوتی ہے, وہ ای میل پہ بھی آپ کی گفتگو سے اور ای میل کی کورسپونڈنس سے آپ ان سے معاہدہ کرتے ہیں, پھر وہ ایکسچینج واٹس ایپ پہ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایران جاتے ہیں تو ایران فزیکلی آپ وہ معاہدہ ایگریمنٹ ڈسکس کر کے سائن کر کے لے آتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایران کا وزٹ ضرور کریں, تاکہ آپ ان بزنس مینوں کو فزیکلی آپ دیکھیں, فزیکلی ملیں, ان سے گفت و شنید کریں, ان کی پروڈکٹ دیکھیں, ان کے وزٹ کریں, ان کی فیکٹریوں کا فری زون چاہ بہار میں بھی اب بڑے انہوں نے گورنمنٹ آف ایران نے تو 3 4 5 جگہوں پہ فری زون بنا دیے ہوئے ہیں, اور بڑے ٹیکسز کو کم کر دیے ہوئے ہیں. جب سے یہ معاملات جنگ کے بعد جو ہے نا, ان کا بزنس کافی سٹاپ ہو گیا تھا اور پروڈکشن بڑھ گئی تھی. تو ایرانی بزنس مینوں نے گورنمنٹ پہ زور دیا تھا
کہ جناب ہماری تو پروڈکشن پڑی ہے تو ہم بیچے کہاں پہ، کن کو دیں. تو ایک وقت تھا جب میں نے شروع میں ویڈیو بنائی تھی تو ایرانی بزنس مین جو تھا وہ آدھی سے آدھی قیمت پہ بھی مال اٹھانے کے لیے ایگری ہو گیا تھا. وہ جنگ کے دوران کی بات ہے. تو وہ جنگ کے بادل ختم ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، امن آ گیا، تو پھر انہوں نے اپنی قیمتوں کو اوپر لے گئے. تو یہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ پرائسز کم ہو رہی ہے فوراً ان کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پاکستان میں ٹماٹروں کی کمی ہو گئی تھی. ہم انڈیا سے منگواتے تھے پیاز اور ٹماٹر، پھر ایران سے منگوائے. اور جو بزنس مین ان تھے نا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے بارے میں تھے، وہ انہوں نے جیسے ہی گورنمنٹ نے اجازت دی ود ان اے ڈے انہوں نے 200 کنٹینر جو ہے نا وہ کوئٹے کی زیدان بارڈر تک پہنچا دیے تھے ٹماٹروں کی. تو لوگ تو اس طرح پیسے کماتے ہیں. بزنس مین جو ہوتا ہے وہ تو نبض کے ساتھ، اور وہ پارے کی مانند ہوتا ہے، تھر تھراتا رہتا ہے. وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں سے کہ سستی چیز ملتی ہے، معیاری چیز ملتی ہے. ایران کی چیز سستی بھی ہے اور معیاری بھی ہے. چائنا سے ہم کاروبار کر رہے ہیں اس وقت، بے شک چائنا کی پرائسز دنیا بھر کی پرائسز سے کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس نے ساری مڈل ایسٹ کو قبضے میں کیا ہوا ہے، لیکن وہ ان کی چیز پروڈکٹ معیاری نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ایران کی پروڈکٹ آپ سامنے رکھ لیں اور چائنا کی پروڈکٹ سامنے رکھ لیں، آپ کو معیار فوری طور پہ. اور کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے ایران میں، اور حلال ہے. ہم کھانے پینے کی بہت کم چیزیں وہاں سے چائنا سے منگواتے ہیں. وہ ہمارا چونکہ وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے تو یہاں پہ ایک تو خورد و نوش کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں ہے، بالکل پیور. یہ ان کے بسکٹ آتے ہیں، ان کی چاکلیٹس آتی ہیں، ان کے وہ آتے ہیں جوسز آتے ہیں تو کمال دے اور سستے. اور ان کی ٹافیاں اور فلانی یہ بھرے بھرے پڑے ہیں. کوئٹہ بھی، کراچی بھی، ادھر بارڈروں پہ بھی. وہ مند بارڈر پہ جو انہوں نے مارکیٹ بنائی ہے بارڈر کے اوپر، وہاں پہ دیکھے دکانیں بھری پڑی ہیں اور اتنی سستی پرائس میں، تو کمال کی چیزیں ہیں. تو اب ہمارا تمام دوستوں کو میں خدا حافظ کہتا ہوں. آپ دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لیا. تو تھینک یو ویری مچ جناب.